الرحیم۔ انجینئر عبیس دورانی جی، آج ہم ٹو نیشن تھیوری جو قرآن نے پریزنٹ کی ہے اس کو پیش کریں گے، اور پاکستان کے حصول کا جو بنیاد تھی، جو علامہ اقبال کا وہ تھا اور قائد اعظم علیہ رحمہ کا، یہ پاکستان حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ اس میں جو ہے پیور قرآنوکریٹک گورنمنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو قومی نظریہ، اب دیکھیے حزب اللہ 58/22 اور حزب الشیطان 58/19 دو آیات ہیں ان کی روشنی میں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیں جی کہ یہ جو ہے تو قرآن میں کیسے جو ہے یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ دو قومی نظریہ کن بنیادوں پر جو ہے تو ہے یہ قرآن کا۔ عہد نبوت کا جو دور اولا تھا جی، اس کی مشکلات کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اسم اور عدوان اور منافقت کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، 58 سورہ ہے اور 8ویں آیت ہے جی، الم تری الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعیصۃ الرسول۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو اسلامی مملکت کا خاص طور پر مدینے میں جو ابتدائی دور تھا، ابھی نئی نئی حکومت تھی، اس کے اندر بہت سے منافق جمع ہو گئے تھے۔ یہ ایک تفریق ذہن میں رکھی۔ ایک تو ان کا ذکر ہے جنہیں عراب کہتے تھے، وہ ایمان لے آئے، یہ منافق نہیں تھے عراب، ٹھیک ہے، لیکن اسلامی مملکت کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا تھا۔ یہ ان کو کہا گیا کہ ابھی ایمان کی بات نہ کریں جی، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، 49/14، ایمان ابھی تمہاری دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا جی۔ ہاں، تو صاحب ایمان کرنے کا حق تو اسی کو ہوگا جس کی دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سرنڈر کیا تھا۔ ایک شک تو یہ تھی، یہ عرب، یہ منافق نہیں تھے، یہ وہ تھے جن کی ایمان میں پختگی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ جو ایک سازش کے ماتحت تھے، انہوں نے ایمان اور اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ظاہراً مسلمان ہو کر ان مسلمانوں کے اندر شامل ہو جاتے تھے اور کنسپریسی کرتے رہتے تھے، یہ ہے منافق۔ اور وہ تو پھر اگر زبان کے اعتبار سے نہیں تو نظر آتا ہے کہ عرب یار یہ دیکھیں منافق سے مراد کیا ہے، یعنی وہ شخص جو کسی جگہ اندر داخل ہونے سے پہلے یہ اطمینان کر لے کہ باہر نکلنے کا راستہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ منافق کی ڈیفینیشن۔ صحراؤں میں یا جنگلوں میں بعض چوہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بل بنا رکھے ہوتے ہیں، ان بلوں میں انہوں نے اندر سے کئی راستے اور بھی چوری کے بنا رکھے ہوتے ہیں۔ ادھر سے وہ اس بل میں گھستے ہیں، اور کوئی خطرہ تو جس بل میں وہ گھسے اس سوراخ کو وہ بند بھی کر دیں، یا وہاں جسے وہ چور دروازہ کہتے ہیں، دوسری طرف سے آگے راستے سے جو پہلے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو عرب اسے جو ہے تو منافق کہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا گیا، منع کیا گیا تھا کہ اس قسم کے خفیہ مشورے یہ کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں اسے جو ہے یہ مسٹیریس کمپلین کہتے، کانا پھوسی، چپکے سے یہ صبح اٹھے اور آ کر کہا سنا بھی ہے تم نے کچھ ویسے، تمہیں کیا واسطہ ان چیزوں سے، لیکن جب یہ بات آ گئی دیکھے صاحب یہ اتنا بڑا مومن پھرتا ہے، ان کے ماتھے پہ محراب دیکھی، ہاں، لیکن ہمیں کیا واسطہ کسی سے، بات میں شام تک سارے شہر میں یہ گھما دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب کسی کو آپ پکڑ نہیں سکتے، کسی نے کیا بات، سارا معاشرہ جو ہے وہی منافقین کا ہو گیا ہمارے یہاں، تو کسی پہ اعتماد ہی ہم نہیں کر سکتے۔ اس سے کہا یہ گیا ہے کہ یہ حرکات مت کرو، اس کے باوجود وہ یہ کچھ کرتے تھے۔ بالاسم والعدوان، ٹھیک ہے، اسم سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق تو اپنی ذات تک ہو، ٹھیک ہے، ایسے ایک حزن اور افسردگی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور عدوان جو ہے جو انفیکشیس متعدی امراض جس کو کہتے ہیں، بعض اس قسم کی حرکات ہوتی تھی جن کا اپنی ذات تک تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایسا نقصان جو ہنگامہ برپا کر دے، متعدی بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اسم سے مراد جو اپنی ذات تک اضمحلال ہو، ایک عدوان ہے، سرکشی ہوتی ہے اس میں جو معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ کہا یہ اس قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسٹیریس کمپین کرتے ہیں۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی اور معیشت کرتے ہیں، اس قسم کے مشورے کرتے تھے۔ ان کو منع کیا گیا کہ نہ کرو، اور کھلے بند ہو یا مخالفت کرو یا کھلے بند جو ہے سپورٹ کرو اس نظام کو، یہ بتایا گیا۔ کہا وہ اس جاؤ کا حیو کا دیوالم یو یہ کا بہ اللہ و یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، یہ 58/8۔ یہ ایک گھنونا کردار تھا ان کا۔ آتے سیدھی جس طرح سے السلام علیکم کا سلام تھی، وہ ایک دوسرے پہ زور ذرا زبان کو پھیر کر دبا کر السلام علیکم جس طرح کہا کہ تجھ کو موت آئے، یہ کیفیت تھی ان کی دیکھ رہے تنگ نگاہی کی یہ کیفیت۔ اور اتنی سی بات بھی تم سے کہنا نہیں چاہتے، اس میں کچھ نہ کچھ منافقت کا پہلو رکھ لیتے ہیں، ذرا سا زبان کو دبایا اور السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ دیا۔ یہ اور اس سے زیادہ منافق تو وہ لوگ ہیں جو دل میں رکھتے ہیں اور زبان سے تو السلام علیکم کہہ دیں گے۔ یہ قرآن نے یہ ذہنیتیں بتائی، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ معاشی طور پر آج ہماری حالت کیوں ہے کہ مولد کے وقفے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی وہ تو لاف ریکویٹل کہاں ہے اللہ۔ یہ بھی آ کر کہتے تھے کہ دل میں خوش ہوتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اگر اللہ ان کا ایسا ہی جانتا ہے جو یہ اپنا کلیم کرتے ہیں مومن، تو سب کو وہ سزا کیوں نہیں دیتا۔ یہ روز کی بات ہے ہم سنتے، لیکن ہم اس قانون کے پابند ہیں جس کی وجہ سے اب عمل اور یہ تنظامیز باتیں سنتے بھی ہیں۔ اگر واقعی اللہ کو معلوم ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، پکڑتا کیوں نہیں۔ تو کہا گیا ان کو کہ وہ وقت جلدی آئے گا، جب وقت آئے گا تو یہ پختہ نتائج سلولی اور گریجولی آتے ہیں، وہ محسوس طور پر تمہارے سامنے آئے گا، اس وقت تم دیکھ لو گے کہ گرفت ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، ٹھیک ہے، اس وقت وہ جاننا ہوگا، تمہیں بتائے گا کہ باقی اللہ جانتا تھا اور اس میں تم داخل کیے جاؤ گے، برا ٹھکانہ ہے۔ اب کچھ مومنین کا ذکر آیا جی، قرآن کر رہا ہے مومنین کا جی۔ 58/9 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، ٹھیک ہے، ومعصیۃ الرسول، یہ کہہ رہے ہیں جو باتیں اس کی، جب تم بامی مشورے کرنے ہوں تو جرائم کے ارتکاب اور نظام خداوندی کے خلاف سرکشی سے مشورے مت کیے کرو، ہمیشہ بھلائی اور تقوی یعنی اللہ کے قوانین کی نگہداشت سے متعلق امور مشورے کیے کرو۔ اس میں تمہیں بھی آپس میں بامی مشورے کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، ٹھیک ہے، مشورہ کرنا جنگ تو نہیں ہے، بات یہ کہ مقصد کیا ہے مشورے کا۔ یہ مخالفین تو اس نظام کی، اس مملکت کی، اس دعوت کی تخریب کے لیے، مخالفت کے لیے، اسم اور عدوان کے لیے، معصیت رسول کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ ہے جو چیز بنا ہے، آپ ہی مشورہ کرو ان باتوں کے لیے نہیں۔ وتناجوا بالبر والتقوی، یہ ہے قرآن کی اصطلاح ہے، یعنی تقوی اللہ کا قانون سامنے رکھو اور بالبر، اور ہر وہ کام جو جس میں کشادگی ہو وہ کرو، وہ اس کے بارے میں مشورہ کرو، ٹھیک۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ کے احکام اور قوانین کی خلاف ورزی سے محتاط رہو، ٹھیک ہے، تمام چیزوں کے نتائج ایک دن تمہارے سامنے آئیں گے، اس پر ایمان رکھ کر یہ چیز کرو، ٹھیک۔ اب یہ کیا کرتے تھے یہ جو منافقین تھے، یہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ 58/10، یہ خفیہ مشورے جو لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں اور تخریب کے جذبات کے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت ان کا جو انسینٹو ہوتا ہے وہ تخریب پہ مبنی ہوتا ہے۔ شیطان کی اصطلاح ہے نا، یہ محرک ہوتے ہیں، وہ ہے جس قرآن شیطان کہتا ہے، اور اس قسم کی سازشوں کے جو سرخانے ہوتے ہیں انہیں بھی شیاطین کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تخریب کا جذبہ انسان کا اپنا نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، اس دعوت کے راستے میں روڑے اٹکانے کا جذبہ ہے، ان کے ذہن میں کیسے ہم نقصان پہنچا دیں گے۔ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللہ، ٹھیک ہے۔ نقصان تو اللہ کے مقرر کیے ہوا قانون قاعدہ اذن اس کو کہتے ہیں، نقصان تو اس کے مطابق پہنچتا ہے، کیونکہ جماعت مومنین جو ہے
اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس لیے نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اس لیے اللہ کی ان چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، ان قاعدوں اور قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جسے پتہ ہے کہ اس خلاف ورزی سے کیا کیا نتائج سامنے آئے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھ کتنی زبردست جو ہے مجلس سے یہ منافقین کیسے آتے تھے، غلط سوچ سے محفوظ رہنے کا طریقہ کہ الگ الگ بیٹھا کرو. دیکھیں قرآن کیسے ان کی نفسیات جو ہے تو ضرب لگا رہا ہے. 58/11 یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. 58/11. اب جو کچھ کرتے تھے، آ کر بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ادھر سے باتیں ہو تو ادھر سے کچھ کھانا پھوسی کر رہے تھے، یہ جو ہمارے سرگوشی کرتے تھے، تو ساتھ ساتھ بیٹھنے میں آسانی رہتی. اس سے منع کیا گیا کہ آ کر بیٹھو تو ذرا کھل کر بیٹھا کرو، ایک دوسرے سے ہٹ کر. اب اسے جو ہے کہ یہاں کھانا پھوسی سرگوشی تھی، اس کا ازالہ ہو گیا کہ ذرا ہٹ کر بیٹھا کرو. اپنے لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی آ کر بیٹھو تو ذرا ہٹ کر بیٹھو. اب وہ حکم عام ہو گیا. جب اس میں یہ نہ ہو کہ کہیں کے ساتھ تو اس لیے تاکہ صرف یہ ہمارے لیے کیوں حکم ہے، ایک عام حکم ہوا کہ مجلس میں آ کر بیٹھو تو ذرا کھل کر بیٹھو. اب اگلی بات کیا ہے جی کہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اٹھ کر چلے جایا کرو. یہ نہ کہ تم الگ الگ ٹکڑیاں بنا کر 2-2 3 کی کہ وہیں بیٹھ جاؤ، پھر یہی کچھ کرنے لگ جاؤ. دیکھ رہے آپ وہ معاشرہ جس میں اس دعوت کی ابتدا ہوئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم انقلاب برپا کیا. یہ تھے وہ لوگ جن کو یہ کچھ بھی کہنا پڑ رہا تھا. قرآن نے دیکھے کیا کیا باتیں بتائی. ملنے کے لیے آنا ہو تو پہلے سے اپائنٹمنٹ لے لیا کرو، کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت لو، عورت کی دعوت کے لیے بلایا جائے تو پہلے آ کر نہ بیٹھ جایا کرو. ہانڈی ابھی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اور آ کر بیٹھ گئے، کھانا کھانے سے پہلے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. صاحب خانہ کو بڑی کوفت ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہو. یہ وہ معاشرہ تھا. یہ لوگوں کو یہ چیزیں بھی وحی کے ذریعے بتائی جا رہی تھی. یہ تھے وہ لوگ جن کی تعلیم و تربیت اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے ایران اور روما کی 1000 سال کی تہذیب کو لٹ کر رکھ دیا. یہ تھا انقلاب نبی. یعنی یہ کہنا پڑا کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم کہتے ہیں ان کو چھوٹی نہ سمجھو، یہ حقیقت میں بہت بڑی باتیں ہیں. جو ایمان والے ہیں انہی کے ذریعے ان کو بلند مقام اور رفتیں ملے گی. صاحب علم ہوں گے یار، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. گویا ان چیزوں کی اطاعت سے اعتبار سے بھی درجات ملتے ہیں، رفتیں ملتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بڑی باتیں ہیں قرآن نے کہی. ہم اپنے معاشرے میں ان سے ابتدا کریں، دیکھی کس قدر معاشرے کے اندر جو خوشگوار تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ان سے رفتیں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتی ہیں. پھر آپ ملاحظہ کریں تھوڑی ہی عرصے میں دنیا کی مہذب اقوام نے اپنی عادات و اطوار کو جو ہے یہی عادات و اطوار ان کو فالو کرنا جو ہے اپنا فخر سمجھ لیا جی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرائیویٹ گفتگو کرنے کا دیکھیں قرآن نے کیسا نفسیاتی طریقہ اختیار کیا. ضرورت پڑ جائے اگر کسی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اب وہ لوگ بھی یہ 58/12 اب وہ لوگ بھی آ کر اسی طرح کرتے تھے کہ صاحب ہمیں رسول سے کوئی تھوڑی سی پرائیویٹ باتیں کرنی. یہ منافق جو تھے، ہمیں اس کے لیے وقت چاہیے. آتے تو سازش کے تحت تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قیمتی وقت تھا، وہ ضائع ہونے کا احتمال تھا. یہ بھی پابندی کی ضرورت تھی. پابندی کیا لگائی جائے؟ ٹھیک ہے، کوئی اس طرح سے آئے اس طرح تو اجازت نہیں دی جا سکتی. بڑے اہم معاملات تھے جو پرائیویٹ گفتگو سے کی جائے علیحدگی میں تو ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی پابندی لگائی کہ بھائی اجازت لینے سے پہلے تھوڑا سا عطیہ دے دو، کچھ غریبوں کی محتاجوں کی مدد کے لیے چلو کوئی پابندی عائد کر دی. وہ یوں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہیں یا کنسپیریسی کے تحت سازش کرتے ہیں تو پھر کچھ پابندی لگا دو تو یہ دینا پڑے گا جی. ذالک خیر لکم وأطہر، یہ بہتر بات ہوگی اور اس سے تمہاری جو ہے تو ذہن پاکیزہ ہو جائے گا. کوئی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے.
اب جو صحیح کام کے لیے اس طرح کی پرائیویٹ گفتگو کے لیے ٹائم مانگے گا تو وہ جو ہے صحیح بات اسے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں بات ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس قرآن نے اس کے فرق کو دیکھ کر ملحوظ رکھا ہے، جن کے پاس یہ چیز نہیں تھی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس پیسے وغیرہ، تو رسول سے کہہ دیا کہ اللہ تمہاری حفاظت کر دے گا، کوئی بات نہیں، غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، حفاظت بھی کرے گا اور نشو و نما بھی دے گا. یہ ایکسیپشن ہو گئی. ہاں، اب وہ طبقات کی بات نہ رہی. ٹھیک ہے، پھر ملاقات کر سکتے ہو، بتائے کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدا نجواکم صدقات. 13ویں آیا ہے 58. وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کے دل میں سے کے لیے یہ چیز پیدا ہو گئی کہ یہ تو مشکل ہو گیا، ہم کیا کریں گے، ہم محروم کر دیے گئے کہ ہم غریب ہیں. وَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. کوئی بات نہیں، یہ نہ کر سکو تو ہم نے قانون میں گنجائش رکھ دی ہے، اگر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، جا کر بات کہہ دیا کرو، تمہیں اس کی اجازت ہے. اگر یہ صورت نہ ہو تو کیا کرو؟ کہا کہ وہ نظام قائم کرنے میں مدد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام اس میں یہ چیز ہے. کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. یہ اس میں بامی مشرق تو اس میں طے ہوں گے. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کے ساتھ اقامت صلات کا کہا گیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ رہے صلات ایک نظام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مملکت کی جو احکام خداوندی ہے، فیصلے ہو، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا نظام تھا. یہ اس میں یہ جو نماز ہے وہ بھی اس کا ایک جز ہے. یہ وہی نہیں ہے ساری، بلکہ ایک چھوٹا سا جز ہے. یہ پورے نظام کا نام ہے الصلاۃ، جس میں ہر فرد ان احکام کا اتباع کرتا ہے. یہ اتباع اطاعت سے بھی آگے ہوتا ہے. پھر وہ نظام کام میں ہوتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے. اقامت صلات کیا تھی؟ یہ نظام جس میں بامی مشاورت اس طرح سے ہو جیسے کہ تاریخ میں یہ ٹکڑا بڑا خوبصورت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں الصلاۃ جامع تو الصلاۃ جامع. ٹھیک، یعنی صلات کے لیے اکٹھے ہو جائے. صلات کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو پہلے اس طرح سے جس طرح ہم تلاوت قرآن سے ابتدا کرتے، وہ صلات کی رکعتوں سے ابتدا کرتے تھے. پھر وہ امیر المومنین جو ہے وہ معاملہ جو درپیش ہوتا تھا اس میں مشورہ لیتے تھے، آپس میں مشورہ کر کے مشاورت کر کے کھلے نظام اس طرح سارے مشورے تھے. ٹھیک ہے. فقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واطیعوا اللہ ورسول. دیکھیے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اس کے بعد اطاعت ہے نظام کی، وہ سینٹرل جو اطاعت ہے اللہ اور رسول کی. یہ مقصد اطاعت ہے تمام جملہ احکام قرآنیہ کی جو قرآن نے عطا فرمائی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا. اس کے اندر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دونوں آ جاتے ہیں. یہ کرو واللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، وہ ان چیزوں کو بھول نہیں جاتا. دیکھ رہے اب آگے ٹو نیشن تھے یہ آتا ہے، دو قومی نظریہ. ٹھیک، اب آگے ایک حکم آیا، بڑی اہم چیز ہے جو معاشرہ اب اسٹیبلش کیا جا رہا ہے نظام کے. اس میں جتنے لوگ تھے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے امت تیار کی جا رہی ہے. پہلے یہ ایک قوم تھے، ایک برادری، ایک معاشرہ. ان کے یہاں تو قبائلی زندگی تھی، قبیلہ وہ الگ الگ ایک قوم کہلاتا تھا. ان میں آپس میں دوستانہ معاہدے ہوتے تھے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار اہل خاندان، انہی کا نام وہاں قبیلہ ہوتا تھا. اب ان میں سے کچھ تو وہ ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے وہ جنہوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ ان کی مخالفت بھی شروع کر دی. اب یہ دو الگ الگ قومیں بن گئی. اس دور کی تاریخ کے اندر ہے کہ انہی میں سے جو لوگ تھے اس گروہ میں شامل ہو گئے، دوسرے جو تھے اس کے مخالف ہو گئے. لیکن وہ باپ تو باپ ہی تھا، بیٹا بیٹا ہی تھا، بھائی بھائی تھا. آپس میں یہ تعلقات جو نسبی تھے اس طرح سے قائم تھے، حتیٰ کہ میاں بیوی وغیرہ عقدی تعلقات تھے. ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ بیوی مسلمان ہو گئی اور میاں نہیں ہوا، یا تو میاں ہو گیا بیوی نہیں. عجیب قسم کی تفریق پیدا ہو گئی. وہیں کے رہنے والے اسی معاشرے میں، انہی قبائل کے اندر، انہی قریش میں کچھ حضور کے کچھ وہی ہیں، کچھ مخالفین ہیں. بڑا ہمت طلب مرحلہ. تو کیا کیا جائے؟ اگر ایسے تعلقات قائم رہے تو جو پہلے سے ان کو قدم قدم آپس میں مناقشت ہوگی. گھر کے اندر دیکھیے بھائیوں میں
یا میاں بیوی میں عام طور پر خیالات یا اعتقادات کا اختلاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تو یہ طے کیا گیا کہ جو لوگ اس طرح سے اسلام اور لا کر اس دعوت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھی بڑی اہم چیز۔ آج بھی ہم جو برادروں کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ برادری چھوڑ دینا، خاندان چھوڑ دینا بڑا مشکل تھا اس زمانے میں، سب کچھ چھوڑ دینا۔ اس سے کہا نہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ اب تو بیویوں نے خاوند چھوڑ دی، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، باپ بیٹے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے تعلقات کی نوعیت مختلف ہو گئی۔ پہلے نسبی تھا، بلڈ ریلیشن تھی، عقدی ہوتی تھی۔ اب یہ ایمان کے اشتراک کی بنا پر ایک نئی قوم استوار ہو رہی ہے۔ یہی دو قومی نظریہ ہے۔ ایک ہے ایمان کے اشتراک پر دو قومی نظریے کے وجود کا خاص اور منافقین کی ذریعت قرآن نے بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے، بھائیوں کے ساتھ نہیں، باپ کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ نہیں، چھوڑنا پڑے گا۔ ہجرت تو نام ہی اسی کا ہے، صرف مائگریٹ کر، یہ ہجرت یہی چیز ہے، ہجرت ہے، چھوڑ دینا۔ انہوں نے صافے چھوڑا، عجیب انقلاب تھا جو ایمان نے پیدا کیا۔ وہی رہ رہے، وہی ان کی رشتہ داریاں، انہیں چھوڑنا پڑا۔ کہا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم وما هم منکم وما هم منکم ولا منهم۔ دیکھ رہے یہ حالت یہ کہ جب ان لوگوں کے ساتھ دوستی سے رشتے جوڑتے ہیں تو نظام خداوندی کی مخالفت اور سرکشی کی وجہ سے مجرم اور سزا کے مستحق قرار پا چکے ہیں۔ یہ تو نہ نیک نیتی کے ساتھ تمہارے ساتھ شامل ہوئے اور نہ ہی کھل کر تمہارے مخالفین کے ساتھ۔ دیکھ رہے آگے قرآن کیا کرے، وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 58/14۔ عَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں پہلے ان کا ذکر، پھر منافقین کا۔ تمہارے ساتھ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تمہارے ساتھ ہے، تمہاری برادری کے افراد ہے۔ کیفیت یہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہے مخالفین کے ساتھ، یہ ان کی روش زندگی ہے۔ تو ایسی روش زندگی کا نتیجہ تو تباہی و بربادی۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا اس کا۔ آ کر قسمیں کھاتے ہیں، تمہارے اوپر بہتان لگاتے ہیں، جب وہاں جاتے تو ان کے ساتھ اپنے وہی پرانے تعلقات۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ 16 آیا، یہ اپنی قسموں کو سفر بناتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں۔ یہ تفاوت کے لیے دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ ان کے لیے ذلت آمیز سزا ہے۔ جب نقاب اٹھے گا حقیقت بے نقاب ہوگی۔ یہ دیکھ رہے اسی پھر دیکھیں کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ کل تک ان میں بیٹھے ہوئے جو ہے قسمیں کھا کر جو کہتے تھے حقیقت اس کے برعکس ثابت ہوئی، عذاب مہین ہے یار، اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہوگا؟ اور یہ ہوا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ 7ویں آیت 58 سورہ کی۔ ان کی مال و دولت، ان کی اولاد، یہ رشتہ داری اس انقلاب میں کچھ کام نہیں آ سکے جو اللہ برپا کرنا چاہتا ہے۔ آگے ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ تباہ ہو کر رہیں گے۔ اس روش کا نتیجہ تباہی و برباد، ان کی انسانیت جھلس جائے گی۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا ویحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون 18ویں آیا۔ جب اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یعنی جب نقاب اٹھ جائیں گے، حقائق جو ہیں بے نقاب ہو جائیں گے، تو اس وقت یہ قسم کھائیں گے کس کے سامنے؟ یہ اللہ کے سامنے جو ان کے خیالات و نگاہ کی خیانت تک سے واقف ہے۔ ان کی کیفیت ہے، اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے کوئی بات نہیں، جیسے ہم نے مومن کو دھوکہ دیا تو اللہ کو بھی اس طرح سے دھوکہ دے گی، کوئی بات نہیں، یہ روش چل جائے گی۔ اور اس معاملے کے اندر بڑے کامیاب ہیں یہ اس قسم کے منافق تھے۔ دیکھیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، اللہ کے سامنے کھڑے کر سمجھ رہے ہیں کہ ان کی قسمیں الا انہم الکاذبون، یہ بہت جھوٹے ہیں۔ دنیا جہاں کی خرابی کری، یہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا شیطان، انسان کے اپنے شرکت جذبات ہیں،
پہلے ایک لیکچر میں کہہ چاہوں 58/19 استوزا علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. یہ لفظ شیطان جو ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے جو سرکش جذبات ہیں جی، ہاں، خواہشات، آرزوئیں، مفاد پرستیاں، مطلب پرستیاں، دھوکہ دہی، فریب دہی کے جتنے اس قسم کے جذبات ہیں، انہیں آپ اکٹھا کریں تو یہ شیطان کی ڈیفینیشن ہو جاتی. اس کا جو جذبہ مارک ہے وہ ان کی جذبات ہے، ٹھیک ہے. واردات کا طریقہ کیا ہے؟ استبسا علیہم، پیچھے سے ڈنڈا مار کر دوسروں کو اس راستے، اپنے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دینا. کہتے ہیں کہ جذبات اتنے سرکش ہو کر ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، جیسے یہ پیچھے سے کسی کو ڈنڈے مار کر ان کو اس قسم کی روش پر چلاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے قانون کو ہی بھول جاتے ہیں اور اپنی اس مفاد پرستیوں کے راستے پر چلتے رہتے ہیں. تھوڑے سے عرصے میں یہ عادتاً کرنے لگ جاتے ہیں. یہ جانور اسی طرح سے اسی راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو اس قسم کے ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں رہتی. اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطانی پارٹی. 58/19 دیکھ رہے، اللہ نے اپنے یہاں حزب اللہ کے اندر پارٹی بازی یا فرقہ بندی کو شرک قرار دیا. اور حزب اللہ جو ہے اہل جنت ہے، یاد رکھیں. قرآن نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حزب الشیطان ہے، دوسرا حزب اللہ، یعنی اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی. 2 ہی پارٹی ہیں. اللہ کی پارٹی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو مسلمان خدا والے کہتے ہیں، خدا پرست. ان کے اندر تو دیگر سب سے بڑا دھوکہ ہے. قرآن کی روح سے 2 ہی پارٹی ہیں، حزب اللہ یا حزب الشیطان، ٹھیک ہے. حزب اللہ میں مختلف پارٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شرک ہے، عذاب علیم ہے. قرآن نے ان تمام کو اکٹھا کر کے اپنی پارٹی کہا ہے. جس طرح رفیق ادنیٰ جس کو میں کہتا ہوں، کسی کی پارٹی کے اندر پھر چھوٹی پارٹی بنانے والے، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتے ہیں. یہ ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اعلان کر دیا، بنا رہے جتنا جتھا بنانا ہے، اپنی پارٹی آخر الامر نقصان میں رہے گی. کہا ان الذین یعادون اللہ ورسولہ اولئک فی الازلین.